اماں کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ یہ کوئی عمر ہے شادی کی؟ بس آپ تایا جی کو صاف انکار کرتے ہیں۔ میں 15 سال کی تھی اور 9ویں جماعت میں ابھی آئی ہی تھی کہ گھر میں ایک عجیب سا تماشا سا لگ گیا۔ میری دادی کی آج کل حالت بہت خراب تھی، وہ کافی بیمار تھی، اس لیے انہوں نے ایک نئی فرمائش کر ڈالی۔ کہنے لگیں کہ وہ اپنی زندگی میں ہی ارسل کی شادی دیکھنا چاہتی ہیں۔ ارسل میرے تایا کا بیٹا تھا، مجھ سے بس 1 سال ہی بڑا ہوگا۔ کل تک تو میں اسے تانے تشنے دے دے کر بڑا چڑھا رہی تھی اور وہ مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ کل میری دادی نے میرے والد، تایا ابا اور میری اماں اور تائی اماں کو اپنے کمرے میں بلایا تھا، اور جب باہر آ کر انہوں نے یہ بات سنائی تو پہلے تو میں حیران پریشان ارسل کی شکل دیکھنے لگی، پھر اس کے بعد میسنی سی ہنسی ہنسنے لگی، اور وہ تو حیرت سے منہ کھولے اپنے ماں باپ کو دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا ابا کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میری یہ عمر ہے شادی کی۔ تایا ابا کہنے لگے کہ اماں بہت بیمار ہیں، ہمیں ان کی خواہش کا احترام ہر حال میں کرنا ہے۔ یہ سن کر وہ یوں تھا کہ جیسے حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہوا ہو۔ کہنے لگا میں آپ سے صاف کہہ دیتا ہوں، میں دادی کی خواہش پر اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ ارے مجھے ابھی پڑھنا ہے، آپ لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے اس بات کو؟ مجھے پڑھنا ہے، مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک جانا ہے، یہ میرا خواب ہے۔ اب آپ کیسے یہ سب چیزیں نظر انداز کر سکتے ہیں؟ میرے پورے مستقبل کا بینڈ آپ دادی کے ایک حکم پہ بجا کے رکھ دیں گے، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کہنا تھا کہ تایا ابا نے ایک زوردار تھپڑ ارسل کے منہ پر مارا۔ کہنے لگے خبردار جو زبان درازی کی تو۔ یہ دیکھ کر تائی فوراً سے ارسل کے پاس آ گئیں۔ تایا سے کہنے لگیں کچھ تو لحاظ کریں، آپ سے بھی قد اونچا نکل رہا ہے اور آپ نے تھپڑ اس کے منہ پر مار دیا۔ وہ کہنے لگے صفیہ بیگم اسے سمجھا دو، یہ اگر میری ماں کی خواہش پر اختلاف کرے گا تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں، اس کی ہڈی پسلی توڑ کر اس کا نکاح کرواؤں گا، لیکن اس کا نکاح ضرور ہوگا۔ تائی امی فوراً سے ارسل کو کمرے میں لے گئی۔ ویسے تو میری ارسل سے کوئی خاص لڑائی نہ تھی، لیکن یہ بات ہی کچھ ایسی تھی کہ میرے اندر شرارت سی سوجنے لگی۔ ہمارے والدین کی بھی ابھی اتنی عمریں نہیں تھیں۔ ارسل اپنے گھر میں سب سے بڑا بیٹا تھا، پھر اس کی 2 چھوٹی بہنیں تھیں، اور میں اپنے گھر میں سب سے بڑی تھی۔ میری ایک چھوٹی بہن اور ایک بھائی تھا جو مجھ سے چھوٹا تھا۔ ابھی تو ہمارے ماں باپ میں بڑھاپے کے کوئی آثار بھی نظر نہیں آئے تھے، نہ تو تائی اماں کا کوئی ایک بال سفید ہوا تھا، نہ میری ماں کا، لیکن گھر میں دادی اماں کے بیمار ہونے پر ایک عجیب سا ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ رات کو ارسل نے کھانا تک نہیں کھایا تھا۔ تائی اماں اپنا سر پکڑے بیٹھی تھی کہ میں اس لڑکے کا کیا کروں۔ دوسری ٹینشن یہ تھی کہ 16 سالہ بیٹے کے لیے لڑکی کہاں سے ڈھونڈوں؟ کون بے وقوف ہوگا جو اپنی چھوٹی سی بچی کی شادی کرے گا؟ میرے لیے یہ سب کچھ ایک مزے کا انٹرٹینمنٹ تھا۔ ابھی ہم یہی سوچ رہے تھے کہ ارسل کے کمرے سے کانچ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ میری تائی اماں تو اپنا ماتھا پیٹنے لگی، کہنے لگیں کیا کروں میں اس لڑکے کا؟ یہ تو پاؤں پر پانی نہیں پڑنے دے رہا، اوپر سے اس کا باپ ہے وہ بھی مجھے دھمکیاں دے رہا ہے۔ ارے میرا تو جی چاہ رہا ہے کہ میں زہر کھا کے مر جاؤں۔ میں نے کہا تائی اماں پریشان نہ ہوں، میں جاتی ہوں ارسل کے کمرے میں، اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ میری بات سن کر تائی اماں کہنے لگی ہاں بیٹا تم جاؤ، سمجھاؤ اس بے وقوف کو کہ میرے اختیار میں کیا ہے، میں تو خود پریشان بیٹھی ہوں۔ ایک تو بڑی اماں نے بھی ہمارے سر پر بم پھوڑ دیا، بھلا یہ بھی کوئی خواہش ہے؟ میں نے اپنی ہنسی دبائی تھی اور فوراً سے ارسل کے کمرے میں چلی گئی۔ دروازہ کھولا تو گلدان زمین بوس تھا، کانچ کے ٹکڑے کمرے میں پھیلے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر اس نے اپنا رخ بدلا تھا۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اپنے جوتے سے کانچ پیچھے کر کے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا دلہے میاں کیوں اتنے اداس ہو، کیوں اتنی ٹینشن لے رہے ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، بیٹھے بٹھائے تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ میرے منہ سے یہ سن کر اس نے مجھے غصے سے دیکھا تھا۔ کہنے لگا رابی کی بچی دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ یہ دوسرا گلدان دیکھ رہی ہو نا تمہارے سر پر مار کر پھوڑ دوں گا۔ میں اس کے قصے کو خوب انجوائے کر رہی تھی۔ میں نے کہا ارے ارے اتنا غصہ، مجھے کوئی شوق بھی نہیں ہے تمہارے کمرے میں آنے کا، میں تو بس یہ کہنے آئی تھی کہ تائی اماں پوچھ رہی ہیں تمہیں لڑکی کیسی پسند ہے، کل انہوں نے رشتہ دیکھنے جانا ہے تمہارے لیے۔ میری یہ بات سن کر اس نے برجستہ مجھے دیکھا تھا۔
کہنے لگا کہ اب پاگل ہو گئے ہیں یہ سب لوگ، اماں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے شادی نہیں کرنی۔ میں نے کہا کہ دیکھو، تمہارا اس طرح تماشا لگانے سے کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ تم جانتے ہو نا تایا ابا کو، وہ تمہاری شادی ہر صورت کروائیں گے۔ یہ بات تو وہ بھی جانتا تھا کہ وہ جتنا بھی اختلاف کر لے اپنے باپ کے سامنے بالکل بے بس ہے۔ میں نے سائڈ ٹیبل سے چاکلیٹ نکالی اور کھول کے مزے سے کھانے لگی۔ میں نے کہا دیکھو ارسل، جب شادی تمہاری ہر حال میں ہونی ہے تو کیا یہ اچھا لگے گا کہ تم تایا ابا سے مکے اور ٹھڈے کھا کر شادی کرو؟ لیکن میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اتنی چھوٹی سی دلہن تمہیں ملے گی کہاں سے؟ میرے خیال سے تو تمہاری شادی جس سے بھی ہوگی وہ تم سے کم بھی 2-3 سال بڑی تو ضرور ہوگی۔ ظاہر ہے بھائی، کون بے وقوف ہوگا جو اپنی 14-15 سالہ لڑکی کو شادی کے بندھن میں باندھے گا؟ میری بات سن کر وہ کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ کہنے لگا میں کسی بھی بڑی عمر کی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا، بلکہ مجھے شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ ارے اللہ کرے دادی اماں ہی مر جائے، آخر کل کو بھی تو مرنا ہی ہے نا اس نے، آج مر جائے تو میری شادی ہونے سے رہ جائے گی۔ اس کی بات پر میں کھلکھلا کے ہنسنے لگی۔ میں نے کہا بے فکر رہو، وہ تمہارا نکاح پڑھانے سے پہلے مریں گی نہیں، کیونکہ تایا ابا تو ہاتھ پر سرسوں جمانے کے چکر میں ہیں۔ کل تائی امی لڑکی پسند کر کے آئیں گی، پرسوں تک تمہارا رشتہ طے ہو جائے گا، اور مجھے تو لگ رہا ہے آنے والے جمعے میں تمہارا نکاح بھی ہو جائے گا۔ میں نے کہا او، میں تو خواہ مخواہ یہاں بیٹھ کے اپنا وقت ضائع کر رہی ہوں، مجھے تو شاپنگ پہ جانا چاہیے، آخر میرے کزن کی شادی ہے، میری تیاری تو سب سے اعلیٰ ہونی چاہیے۔ کہنے لگا تم اپنی بکواس بند نہیں کر سکتی، میں سوچ چکا ہوں مجھے کیا کرنا ہے۔ میں جو کمرے سے اٹھ کر جانے والی تھی فوراً سے دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا اچھا، تو دولہے میاں نے کیا سوچا ہے، کیا کرو گے؟ وہ کہنے لگا میں گھر سے بھاگ جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر میں چپ سی ہو گئی۔ کہنے لگا دادی اماں کے سارے خواب چکنا چور کر کے رکھ دوں گا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں روبی، میں گھر سے بھاگ جاؤں گا۔ جس انداز میں وہ کہہ رہا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ سچ میں ایسا ہی کچھ کر گزرے گا۔ بائے۔ میں اٹھ کر اس کے کمرے سے باہر آ گئی۔ رات کا کھانا بھی ارسل نے نہیں کھایا تھا، اور یہ دیکھ کر تایا ابا مزید غصے میں آ گئے۔ ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کر ارسل کے کمرے میں چلے گئے۔ پھر چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ معاملہ شاید سنگین ہوتا جا رہا تھا۔ تائی اماں ڈرے جا رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد تایا ابا بڑے غصے سے باہر آئے۔ تائی اماں سے کہنے لگے کل ہی تم رشتہ دیکھنے کے لیے جاؤ، اور جو پہلی لڑکی دیکھنے جاؤ اسی پر رضامندی دے کر آنا۔ اس کمینے کی شادی تو دیکھو میں کیسے 2 دن کے اندر کرتا ہوں۔ دادی بھی وہیں بیٹھی تھی۔ کہنے لگی اللہ تمہیں خوشیوں سے نوازے عمران، میری خوشی کی خاطر تم اپنے بیٹے کی بھی نہیں سن رہے۔ بھلا کہاں ایسی فرما بردار اولاد ہوتی ہے؟ میں جانتی ہوں کہ ارسل آج تو غصے میں ہے، لیکن کل خود ہی مان جائے گا۔ دادی کی بات پر تایا ابا کہنے لگے آپ میری ماں ہیں، آپ کی بات میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ البتہ تائی اماں کے ماتھے پر بل ضرور پڑے تھے، لیکن تایا ابا کے سامنے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد ہم سب لوگ اپنے کمروں میں جا کر سو گئے، لیکن صبح تو ایک شور ہنگامے سے میری آنکھ کھلی۔ تائی اماں روئے جا رہی تھیں، کہہ رہی تھی پتہ نہیں میرا بچہ کہاں چلا گیا۔ عمران آپ کی وجہ سے اگر اس نے خودکشی کر لی تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس بار تو تایا ابا بھی پریشان تھے۔ دادی الگ روئے جا رہی تھیں۔ رات کو مجھے ارسل نے بتایا تھا کہ وہ کس دوست کے گھر جا کر چھپے گا۔ میں نہیں جانتی کب اور کیسے، لیکن بے ساختہ میرے منہ سے نکل گیا۔ میں نے کہا تایا ابا وہ حذیفہ کے گھر گیا ہے، رات کو ہی تو مجھ سے کہہ رہا تھا کہ گھر سے بھاگ جائے گا۔ میری یہ بات سن کر تایا ابا غصے سے میرے پاس آئے۔ کہنے لگے روبی تم نے رات کو کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کہا وہ تایا ابا وہ میں تو کہہ کے پچھتا رہی تھی، پتہ نہیں کیسے میری زبان سے یہ سب پھسل گیا تھا، اور اب تو کوئی بہانہ بھی بنانے کے لیے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جب اماں نے کہا کہ ارسل نے ہی منع کیا ہوگا، لیکن ابھی ان باتوں کا وقت نہیں ہے بھائی صاحب، جائیں اور اسے لے کر آئیں۔ میرے ابا اور تایا ابا ارسل کو لینے چلے گئے۔ کچھ ہی دیر میں تایا ابا سے مار کھاتا ہوا ارسل گھر میں آیا تھا اور گھور گھور کر مجھے دیکھ رہا تھا۔
میں نظر جھکا گئی کیونکہ تایا ابا اسے یہی کہہ رہے تھے کہ اگر روبی نہ بتاتی تو میں تمہیں نہ جانے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو جاتا۔ تمہیں شرم نہیں آئی ایسی حرکت کرتے ہوئے؟ پھر سب کے سامنے کہنے لگے کہ صفیہ، کل میں خود تمہارے ساتھ لڑکی دیکھنے جاؤں گا اور 2 دن میں اس لڑکے کا نکاح پڑھوا دوں گا۔ تایا ابا کی اس بات پر ارسل فوراً بول اٹھا، کہنے لگا آپ کو کہیں بھی رشتہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ روبی سے میرا نکاح کر دیں، کیونکہ کوئی بھی اپنی کم عمر لڑکی کی شادی کے لیے راضی نہیں ہوگا، اور میں اپنی سے بڑی عمر کی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ کیا دادی امی کی خواہش پوری کرنا صرف میری ذمہ داری ہے، روبی کی نہیں ہے؟ میں شادی کروں گا تو صرف روبی سے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلا گیا، اور میں تو یوں تھی کہ آنکھیں جھپکنا بھول گئی تھی۔ اس کمینے نے میرا نام لیا تو لیا کیسے؟ میں جو اب تک سب کی نظروں سے اوجھل تھی، اب سب کی نظروں کا مرکز بن گئی۔ دادی کہنے لگیں کہ ارسل کی بات ٹھیک ہے، ہم کیوں کسی غیر لڑکی کو بیاہ کر اپنے گھر لائیں جبکہ گھر میں لڑکی موجود ہے۔ یہ سن کر تو میں اگلا سانس لینا بھول گئی۔ دادی اماں اب میرے ابا سے بات کرنے لگی، کہنے لگی عمران نے تو میری خاطر اپنے بچے پر ہاتھ تک اٹھا لیا۔ کامران تم بتاؤ، کیا تم میری خواہش کی خاطر روبی کی شادی ارسل سے کرو گے؟ میرے باپ نے کیا کہنا تھا وہی جواب دیا جو تایا ابا نے دیا تھا۔ میں غصے سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد میری والدہ کمرے میں آئیں تو میں نے کہا امی یہ سب کیا ہے؟ یہ ارسل کے بچے نے میرا نام کیوں لیا ہے؟ تو کہنے لگی کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس نے تمہارا نام کیوں لیا، لیکن ہم تو مصیبت میں پھنس گئے، تمہارے ابا نے تو ہاں کر دی ہے۔ میں نے کہا ایسے کیسے حامی بھر لی امی؟ وہ کہنے لگیں کہ میں تمہاری دادی کے سامنے یہ بات کہی ہے میں نے کہ میری بچی ابھی بہت چھوٹی ہے، رخصتی کے قابل ہرگز نہیں ہے، آپ نے نکاح کرنا ہے تو کر دیں، لیکن ان دونوں کی رخصتی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک ان کا تعلیمی سلسلہ مکمل نہ ہو جائے۔ تمہاری دادی کو بس ارسل کا نکاح دیکھنا تھا تو وہ انہیں دیکھنے کو مل جائے گا۔ میں نے کہا ارسل کا نکاح دیکھنا تھا تو مجھے کیوں مصیبت میں ڈال رہی ہیں؟ مجھے ویسے بھی وہ اتنا خاص پسند نہیں ہے کہ میں اس سے نکاح کر بیٹھوں۔ میری والدہ کہنے لگیں کہ بس اب چپ ہو جاؤ، اور اگر میں نے کوئی بھی اختلاف کیا تو میرے ابا میرے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گے جو تایا ابا ارسل کے ساتھ کر رہے ہیں۔ 8 دن میں نے رو رو کر گزارے تھے، کمرے سے باہر بھی نہیں نکلی تھی۔ میرا نکاح ارسل کے ساتھ ہو گیا تھا، لیکن ہماری رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ دادی اماں کی خواہش پوری ہو گئی تھی، لیکن ایک نکاح نے میری زندگی جیسے عذاب میں ڈال دی تھی۔ ارسل کو تو جیسے موقع مل گیا تھا، بار بار مجھ پر روب جما کر بات کرتا۔ آج بھی میں اپنا پڑھ رہی تھی، اس نے میرے کمرے کا دروازہ بے دھڑک کھولا۔ میں بے نیاز بغیر دوپٹے کے بیڈ پر بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ مجھے اس کا یوں اچانک سے دروازہ کھولنا بہت برا لگا۔ میں نے کہا اندھے ہو گئے ہو کیا، منہ اٹھا کے میرے کمرے میں گھس آتے ہو؟ یہ کہتے ہوئے میں نے سائڈ پر رکھا دوپٹہ اپنے اوپر اوڑھا۔ کہنے لگا زیادہ ایٹیٹیوڈ مت دکھاؤ مجھے۔ پھر اس نے اپنی پینٹ شرٹ میرے بیڈ پر رکھی، کہنے لگا اسے استری کرو اور میرے کمرے میں رکھ دینا۔ میں نے کہا او ہیلو، یہ روب کس پر جما رہے ہو؟ یہ بات سن کر وہ پلٹا، میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، وہ کھڑا ہوا تھا۔ تھوڑا سا جھک کر اس نے اپنا چہرہ میرے چہرے کے قریب کیا، کہنے لگا اپنی بیوی پر، اب تم بیوی ہو نا تو میرے کام تم پر فرض ہیں، کرو یہ سارے کام۔ یہ سن کر میں نے اسے تیکھی نظر سے دیکھا تھا، اور وہ آگے سے تمسخرانہ ہنسی ہنسنے لگا، کہنے لگا روزی بیگم، بہت شوق تھا نا تمہیں یہ بتانے کا کہ میں اپنے کس دوست کے گھر میں چھپا ہوا ہوں۔ اگر تم یہ نہ بتاتی تو مجھے پکا یقین تھا کہ 2 دن اگر میں ابا کو نظر نہ آتا تو یہ نکاح والا شوشہ ختم ہو جانا تھا، لیکن تمہاری وجہ سے ابا نے مجھے بہت مارا، پورے محلے میں مارتے ہوئے گھر لائے، سب کے سامنے میری جگ رسوائی کی ہے، اور اس کی وجہ تم تھی۔ اس کی بات سن کر میں پیچو تاب کھا کے رہ گئی۔ اس کمینے نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا۔ کہنے لگا جب تم مجھے پھنسوا سکتی ہو تو میں نے سوچا کہ مجھے بھی تم ہی سے نکاح کرنا چاہیے۔ اب دیکھو تمہارا حال کیا کرتا ہوں، سارے کام تم ہی سے کرواؤں گا، ساری زندگی تم پر روب جماؤں گا، جینا دوبھر کر دوں گا تمہارا۔ میں نے کہا میں تم سے ڈرتی نہیں ہوں،
میری یہ بات سن کر ہنسنے لگا، کہنے لگا ڈرو گی بھی، دیکھو تو صحیح میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ پھر کہنے لگا کپڑے استری کر کے میرے کمرے میں رکھانا، سمجھی؟ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی، مجبوراً ہی صحیح، لیکن میں نے اس کے کپڑے استری کیے، اور جب اس کے کمرے میں رکھنے گئی تو وہ واش روم میں نہا رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی بیٹھ کر اس کے کپڑے رکھے، مجھے لگا جیسے تکیے کے نیچے سے کوئی چیز باہر نکلی ہے۔ جب میں نے تکیہ اوپر کیا تو میری تو سانسیں ہی تھم گئی۔ تکیے کے نیچے سگریٹ اور لائٹر پڑا ہوا تھا۔ ایک دم میرے دماغ میں شیطانی خیال ابھرا۔ میں نے کہا اس ارسل کے بچے کو تو میں سیدھا کرتی ہوں۔ میں سوچ چکی تھی کہ سگریٹ اور لائٹر ابا کے سامنے رکھ دوں گی، اچھے جوتے کھائے گا یہ۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں وہ سگریٹ اور لائٹر ہاتھ میں پکڑ کر باہر نکلتی، ارسل اسی وقت واش روم سے باہر آیا اور اس نے تولیہ باندھ رکھا تھا۔ مجھے کمرے میں دیکھ کر کچھ تذبذب کا شکار ہوا۔ میں نے فوراً سے نظریں جھکائیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو پیچھے کر لیا تاکہ سگریٹ اور لائٹر اس کو نظر نہ آ سکے، اور تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے کمرے سے باہر نکلنے لگی، لیکن وہ شاید دیکھ چکا تھا۔ کہنے لگا روبی کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ کمرے کے دروازے تک پہنچ کر میں نے اسے سگریٹ دکھایا۔ میں نے کہا یہ ہے، اور اب دیکھو تایا ابا کے سامنے رکھتی ہوں میں تمہارے یہ کرتوت، اتنے جوتے کھاؤ گے نا کہ زمانہ بھول جاؤ گے۔ دیکھو کیسے سیدھا کرواتی ہوں میں تمہیں تایا ابا سے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وہ میرے پاس آ گیا، فوراً سے میری کلائی پکڑی اور مجھے اپنی جانب کھینچا اور کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ کچھ پل تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ کہنے لگا روبی کی بچی، ادھر دو میرا سگریٹ اور لائٹر، خبردار جو تم نے ابا سے کچھ کہا تو میں تمہاری جان نکال دوں گا، تمہارے ساتھ وہ کروں گا کہ تم زندگی بھر یاد کرو گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرے ہاتھ سے سگریٹ اور لائٹر چھین لیا۔ میں نے کہا اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں جا کر تایا ابا سے کہتی ہوں کہ تم سگریٹ پیتے ہو، اور وہ جب تمہارے کمرے کی تلاشی لیں گے نا تو سارا سچ سامنے آ جائے گا۔ کم عمری میں انسان کے ساتھ یہی تو مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ عقل سے کم اور جذبات سے زیادہ کام لیتے ہیں۔ وہ مجھے منع کرتا رہ گیا، لیکن میں کمرے سے باہر نکل کر سیدھا تایا ابا کے کمرے میں گئی اور جا کر ارسل کی شکایت لگا دی۔ تو فوراً تایا ابا اس کے کمرے میں پہنچ گئے۔ اس وقت تک وہ کپڑے پہن چکا تھا۔ تایا ابا کہنے لگے روبی کیا کہہ رہی ہے؟ کہنے لگا جھوٹ بول رہی ہے، بکواس کر رہی ہے، لیکن اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، آواز بھی لڑکھڑا رہی تھی۔ تایا ابا نے جب سائڈ ٹیبل کے دراز کھولے تو سگریٹ اس میں نہیں تھی۔ کمرے کی دو چار چیزیں الٹ پلٹ کر دیکھی، لیکن نہ تو سگریٹ ملی نہ لائٹر۔ پھر اچانک ان کی نظر کمرے میں رکھی کچرے کی باسکٹ پر پڑی۔ اسی کے اندر سگریٹ اور لائٹر پڑا تھا، اوپر چند کاغذ پھینکے ہوئے تھے تاکہ وہ نظر نہ آ سکے، لیکن پھر بھی سگریٹ کی ڈبیا تایا ابا دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے کچرے سے وہ سگریٹ اور لائٹر نکال کر ایک زوردار تھپڑ ارسل کے منہ پر مارا تھا۔ میرا دل تو پہلے ہی اس کی باتوں سے جلا ہوا تھا، اس لیے میں بھی پیچھے سے منہ چڑھا رہی تھی، اور وہ مجھے غضبناک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تایا ابو نے اسے بہت ذلیل کیا اور اسے یہ بھی دھمکی دی کہ دوبارہ انہوں نے اگر اسے سگریٹ پیتے دیکھا تو اسے چھوڑیں گے نہیں۔ میں تو تایا ابا کے ساتھ ہی کمرے سے نکل آئی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرے اس اقدام پر ارسل یہ سب کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اگلے روز ارسل نے مجھ سے اپنے رویے کی معافی مانگی تھی، جو میرے لیے بہت حیران کن سی بات تھی۔ کہنے لگا میں تمہیں آئندہ اپنے کام بھی نہیں کہوں گا، میں نے سوچا ہے کہ ہم اپنی آپس کی لڑائی ختم کر دیں، آخر کو ایک نہ ایک دن ہماری رخصتی ہونی ہے، ہمیں زندگی ایک ساتھ ہی گزارنی ہے، تو ہم یوں کیوں بے وقوفوں کی طرح لڑتے رہیں، ساری زندگی لڑ کر ہی گزرے گی۔ پھر میں نے بھی سوچا کہ اس کی بات تو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ارسل کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا ہو گیا۔ اکثر جب بھی وہ باہر سے آتا تو مجھے چاکلیٹ پکڑا دیتا، کہتا تم کھا لو، تمہارے لیے لایا تھا۔ میں بھی خوش ہو جاتی کیونکہ میں چاکلیٹ کھانے کی بہت شوقین تھی۔ 2-3 مہینے گزر گئے، اب تو وہ مجھے اپنی بائک پر گھمانے بھی لے جاتا تھا۔ گھر میں کسی کو بھی کوئی خاص اعتراض نہ تھا۔ ایک بار رات کے 9 بجے وہ میرے کمرے میں آیا، کہنے لگا روبی بات سنو۔ میں اس وقت کچن میں جانے والی تھی تاکہ اماں کے ساتھ رات کے کھانے کی تیاری کرواؤں۔ 9:30 بجے تک ہمارے گھر میں رات کا کھانا ٹیبل پر لگ جاتا تھا۔ میں نے کہا کیا ہے؟
کہنے لگا زینگر برگر کھانا ہے؟ میں نے کہا ہاں کھانا ہے، کیا تم لے کر آؤ گے؟ کہنے لگا نہیں، چپ چاپ چلے جائیں گے بائک پر بیٹھ کر۔ میں نے کہا دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ دادی نے جان کھا جانی ہے کہ ہم دونوں ڈائننگ ٹیبل پر کیوں نہیں ہیں۔ کہنے لگا پاگل لڑکی، ابھی تھوڑی جائیں گے، رات کو جب سب سو جائیں گے نا 12 بجے نکلیں گے گھر سے باہر، چھپ چھپا کر۔ تمہیں اس لیے کہہ رہا تھا کہ کہیں گدھوں کی طرح ٹیبل پر مت ٹوٹ پڑنا، کھانا کم کھانا، سمجھی؟ میں اس کی بات سن کر خوش ہو گئی تھی۔ مجھے زینگر برگر بھی بہت پسند تھا۔ میں نے رات کا کھانا ٹھیک سے نہیں کھایا تھا اور 12 بجے تک اپنے کمرے میں ارسل کا انتظار بھی کیا تھا۔ 12 بجے اس نے ہلکی سی دستک میرے کمرے پر دی۔ میں نے دروازہ کھولا تو مجھے انگلی رکھ کر چپ رہنے کا اشارہ کیا اور اپنے ساتھ بائک پر لے گیا۔ بائک وہ گھر سے پہلے ہی باہر نکال چکا تھا۔ ہم دونوں بائک پر بیٹھ کر بے حد خوش تھے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھے سی ویو لے جائے گا، کیونکہ وہ ہمارے گھر سے کافی دور تھا۔ ہم تقریباً 1:15 بجے وہاں پہنچے تھے۔ اس وقت سی ویو پر کافی سناٹا تھا اور ایک سنسان سی جگہ پر ارسل نے اپنی بائک روکی، جہاں پر رش بالکل بھی نہیں تھا بلکہ خاموشی ہی خاموشی تھی۔ سامنے سمندر کی لہریں تھیں۔ میں نے کہا ارسل کے بچے، یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ اتنا سناٹا ہو رہا ہے یہاں پر، تم تو مجھے برگر کا کہہ رہے تھے۔ کہنے لگا تم نے شکایت لگائی تھی نا ابا سے میری، اب بھگتو۔ یہ سن کر تو میرے اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ میں بائک سے اتر چکی تھی لیکن وہ بائک پر ہی بیٹھا تھا۔ اس نے بائک اسٹارٹ کی تو میں فوراً سے اس کے پاس آ گئی۔ میں نے کہا ارسل کہاں جا رہے ہو تم مجھے چھوڑ کر؟ کہنے لگا تمہیں بہت شوق ہے نا میری شکایت لگانے کا، بار بار تم مجھے میرے باپ سے مار پٹواتی ہو، مجھے ذلیل کرواتی ہو۔ رات بھر سمندر میں رہو گی نا، دماغ درست ہو جائے گا تمہارا۔ اس کی بات سن کر تو میرے ہوش و حواس گھومنے لگے۔ میں نے کہا پاگل تو نہیں ہو گئے تم؟ اس سے پہلے کہ میں بائک پر بیٹھتی وہ بائک آگے بڑھا گیا۔ کہنے لگا بہت منہ چڑھانا آتا ہے نا تمہیں بیٹا، اب بیٹھ کے یہاں رو، کیونکہ میں تو جا رہا ہوں۔ میں نے کہا ارسل کے بچے، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں اگر تم مجھے یہاں چھوڑ کر گئے تو۔ کہنے لگا کیسے آؤ گی پھر گھر پر؟ پیدل آؤ گی؟ چلو شاباش، پیدل پیدل گھر آؤ۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بائک دھیرے دھیرے آگے بڑھانی شروع کی۔ میں بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے جانے لگی، زور زور سے ارسل ارسل کہہ رہی تھی اور وہ ہنسے جا رہا تھا کہ تبھی اچانک سے ہمارے پاس ایک پولیس موبائل گزری۔ ہمیں دیکھ کر اس موبائل کو بریک لگی۔ فوراً سے 3-4 اہلکار اتر کر باہر آ گئے۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا پولیس آفیسر بھی باہر آ گیا۔ یہ دیکھ کر تو ہم دونوں ہی گھبرا گئے۔ ارسل نے فوراً سے اپنی بائک روکی اور مجھے بائک پر بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں بائک پر بیٹھتی وہ پولیس والے ہمارے پاس پہنچ چکے تھے۔ وہ ارسل سے کہنے لگے کہ اتنی رات گئے تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ کون ہو تم لوگ؟ دوسرا کہنے لگا او صاحب جی، مجھے تو لگتا ہے گھر سے بھاگ کر آئے ہیں، سمندر میں بیٹھ کر تھوڑی دیر ڈیٹے شیٹے مارنی ہوں گی۔ یہ کہہ کر اس اہلکار نے مجھے سر سے پیر تک دیکھا تھا۔ میں بالکل ارسل کے ساتھ لگ گئی۔ وہ کہنے لگا نہیں نہیں آپ غلط سمجھ رہے ہیں، یہ میری کزن ہے۔ وہ کہنے لگا انہیں سب پتہ ہے، ابھی تیری کزن ہے، کچھ دیر بعد تو کہے گا تیری منگیتر ہے، پھر تو کہے گا تیری بیوی ہے۔ پھر اس نے ارسل کے کندھے پر زور سے تھپکی ماری۔ کہنے لگا بیٹا ہم ایسی ساری باتیں اچھے طریقے سے جانتے ہیں، ہمیں سمجھانے کی کوشش نہ کرو۔ کہنے لگا اپنی بائک یہیں پر کھڑی کرو اور تم دونوں چلو میرے ساتھ پولیس اسٹیشن۔ یہ سن کر تو ہم دونوں ہی ڈر گئے تھے۔ وہ کہنے لگا یہ سچ مچ میری بیوی ہے، لیکن پولیس والوں نے ہماری ایک نہیں سنی۔ کہنے لگے ہاں ہاں ہمیں پتہ ہے، بیوی کی آڑ میں تم لوگ لڑکیوں کے ساتھ کون سے گھنونے کھیل کھیلتے ہو۔ ہمارے لاکھ انکار کرنے پر بھی وہ ہمیں اپنے ساتھ پولیس اسٹیشن لے کر آئے۔ میں روئے جا رہی تھی۔ جلد بازی میں نہ تو ارسل اپنا موبائل لے کر آیا تھا نہ ہی میں کہ ہم گھر پر رابطہ کر سکتے۔ پھر ہمارے والدین کا خوف بھی ہمارے سر پر مسلط تھا کہ اگر انہیں پتہ چل گیا تو وہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں، اور اس بار تو شاید میرے ابا بھی مجھ پر ہاتھ اٹھانے سے گریز نہ کرتے۔ ارسل بھی پریشان تھا، میں بھی۔ پولیس والوں کو یقین دلا دلا کر تھک گئے تھے، لیکن وہ تو کچھ سن ہی نہیں رہے تھے۔ ارسل کہنے لگا کہ دیکھیں آپ ہمیں جانے دیں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔
وہ کہنے لگا اچھا مجھے ثبوت دو کہ یہ تمہاری بیوی ہے۔ ارسل کہنے لگا کہ ہم دونوں ہی موبائل اپنے ساتھ نہیں لائے، ورنہ میں آپ کو نکاح کی تصویریں دکھا دیتا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، یہ سچ میں میری بیوی ہے۔ انسپکٹر ہنسنے لگا، کہنے لگا بیٹا یہاں ثبوت رکھو اور اس لڑکی کو لے جاؤ، ورنہ میں تجھے جیل میں بند کر کے اتنے ڈنڈے ماروں گا کہ سارا سچ سامنے آ جائے گا۔ یہ سن کر ارسل بہت پریشان ہوا تھا۔ ہم لوگ کم عمر تھے، اس لیے خوفزدہ بھی ہوئے تھے۔ مجھے روتا دیکھ کر ارسل کہنے لگا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ میں نے کہا تم مجھے یہاں لائے کیوں ہو؟ کہنے لگا روبی خدا کی قسم مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب ہو جائے گا، میں تو بس صرف تمہیں احساس دلانا چاہتا تھا، تھوڑی دیر تمہیں تنگ کرتا اور تم سے معافی منگوا کر تمہیں واپس بائک پر بٹھا کر گھر لے جاتا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ ہم پولیس والوں کے ہاتھ لگ جائیں گے۔ ہم دونوں کو باتیں کرتا دیکھ کر انسپکٹر کہنے لگا یہ کیا خسر پسر کر رہے ہو؟ یہ لڑکا جا کر نکاح نامہ لے کر آئے، نکاح نامہ دکھائے گا تو ہی میں اس لڑکی کو تیرے حوالے کروں گا۔ ارسل اس کی بات کے لیے فوراً تیار ہو گیا، کہنے لگا روبی تم بس میرا یہیں انتظار کرو، میں فٹافٹ سے گھر جا کر نکاح نامہ لے آتا ہوں، وہ ابا نے میرے پاس ہی رکھوایا تھا۔ میں نے کہا جلدی آنا۔ کہنے لگا ہاں تم بس فکر مت کرو، میں بہت تیزی سے جاؤں گا اور تیزی سے واپس آؤں گا۔ ارسل جا چکا تھا۔ اس وقت جہاں مجھے بٹھایا گیا تھا وہاں پر پولیس انسپکٹر کا کمرہ تھا، پولیس اہلکار تھے اور میں تھی، کوئی بھی لیڈیز کانسٹیبل موجود نہ تھی۔ ارسل کے جانے کے بعد اس انسپکٹر نے اپنے اہلکاروں کو اشارہ کیا اور وہ فوراً سے مسکراہٹ چہرے پر سجائے کمرے سے باہر جانے لگے۔ میرا دل تو یوں تھا جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر دبوچا ہو، کیونکہ کمرے میں اب یہاں پر صرف میں تھی اور وہ انسپکٹر تھا۔ وہ کھڑا ہوا، کمرے کے قریب جا کر اس نے کمرے کے دروازے کو لاک کر دیا۔ میں صوفے پر بیٹھی تھی، فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا آپ نے کمرے کا دروازہ کیوں لاک کیا ہے؟ میری بات سن کر انسپکٹر خباثت سے ہنسنے لگا، کہنے لگا بتاتا ہوں میں نے دروازہ کیوں بند کیا ہے، تم سے کچھ تفتیش کرنی ہے۔ اس کا لہجہ بہت کڑک اور روبدار تھا۔ یہ کہہ کر وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا اتنی کم عمری میں بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہو۔ تو میں نے کہا جی کیا مطلب؟ اس کی نظروں نے میرے پورے وجود پر سفر کیا تھا اور ایک جھرجھری سی تھی جو میں لے کر رہ گئی تھی، آنکھیں تھیں یا کوئی تیز دھار کا خنجر۔ میرے پورے وجود میں خوف کی لہر دوڑی تھی، میں پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتی تھی کیونکہ میرے پیچھے صوفہ تھا۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا لڑکے کے ساتھ ڈیٹ مارنے آئی تھی نا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، کہنے لگا مجھے سب پتہ ہے۔ اچھا چل بتا، لڑکا لڑکی جب ڈیٹ مارتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہوئے اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے صوفے پر بٹھا دیا۔ وہ خود بھی میرے بہت قریب بیٹھ گیا۔ میں بہت گھبرا گئی۔ میں نے کہا آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ کہنے لگا تو صحیح بات سمجھاؤ نا مجھے بتاؤ، پہلی بار ڈیٹ مارنے نکلی تھیں یا 2-4 بار کا تجربہ بھی ہے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا ہونٹ دانتوں کے نیچے دبایا تھا، عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اپنے پورے وجود میں چونٹیاں رینگتی محسوس ہو رہی تھیں۔ میں نے کہا میں نے کوئی ڈیٹ نہیں ماری، آپ مجھ سے کس قسم کے سوال کر رہے ہیں؟ کہنے لگا اتنی بھی بچی نہیں ہو جتنی تم بننے کی کوشش کر رہی ہو، سب پتہ ہے تمہیں کہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں۔ لڑکے لڑکیوں کو رات کے ٹائم سناٹے میں سی ویو کیوں لاتے ہیں؟ ظاہر ہے اپنا دل بہلانے کے لیے۔ پھر وہ میرے قریب ہو کر کہنے لگا اس 1.5 فٹ کے لڑکے کے ساتھ تجھے وہ مزہ نہیں آئے گا جو آج رات میرے ساتھ آنے والا ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑے تھے۔ اس پولیس والے نے میرا دوپٹہ کھینچ کر بڑی بے دردی سے دور پھینکا تھا، پھر اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بالکل میرے چہرے کے قریب آیا، اور پھر ناظرین نیکسٹ پارٹ کے لیے کل کا انتظار کریں اور کمنٹ میں یہ بھی بتایا کریں کہ آپ کو سٹوری کیسی لگی، اور پلیز اسے مائری ڈرامے سے کمپیئر مت کیجیے گا، یہ ڈیفرنٹ سٹوری ہے۔